بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدوم کا سبق نمبر 102 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے مسئلے میں قول حق کے حصہ دوم کو۔ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ مصنف نے 2 اقوال میں سے جواز والے قول کو اختیار فرمایا تھا، اور کہا تھا کہ میں اپنے اس مطلب کے اوپر 3 طرح کی دلیلیں پیش کروں گا تاکہ آپ کے لیے صورتحال واضح ہو جائے کہ جواز اجتماع والا قول آیا درست ہے تو درست کیوں ہے۔ اس بات کو مصنف نے بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اپنے باب کو تشبیہ دیتے ہیں شوق والے باب کے ساتھ، کہ جہاں پر مصنف نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ حکم جو ہے ہمیشہ عنوان کے اوپر آتا ہے نہ کہ معنون کے اوپر، اور اس بات کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ براہ راست عنوان کے اوپر آتا ہے نہ کہ معنون کے اوپر۔ یہ تو ہوگی بات پہلے مطلب کے حوالے سے۔ فرماتے دوسرا مطلب اس بارے میں کہ اب جب کہ ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ تکالیف جو ہے وہ براہ راست عنوان سے متعلق ہوتی ہے، فرماتے خود عناوین میں ہمارے پاس 2 صورتیں آتی ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی صورت ہے کہ خود عنوان کو اور خود عناوین کو ملاحظہ کیا جائے، یعنی ان کے مفہوم کو دیگر عناوین کے مقابلے میں فرض کیا جائے، یعنی عنوان بما ہوا، عنوان یعنی بغیر اس پہ کسی چیز کا حکم لگائے اور بغیر اس کو کسی چیز کا متعلق ہے، خود عنوان کا جو مفہوم جو اس کی صورت ذہنی ہمارے ذہن میں آتی ہے، فرماتے اس کو ہم ملاحظہ کریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ فرماتے ہیں کہ عناوین کو اس اعتبار سے ملاحظہ کیا جائے کہ اس کے افراد اور مصادی کو مد نظر رکھا جائے، یعنی اگر ہم عناوین کو ملاحظہ کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے ملاحظہ کریں کہ ہم اس کے اندر اس کے افراد و مصادی کو بھی دیکھ رہے ہیں، نہیں حکم عناوین بھی ہوتا ہے البتہ اس کے افراد کو وہاں پر مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ان 2 قسموں میں سے، ان 2 صورتوں میں سے ہماری مراد دوسری قسم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی خود عناوین کا جو مفہوم، یعنی عناوین بما ہوا، عناوین جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی متعلق تکلیف نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً خود ان کا امتثال کرنا ممکن نہیں ہے، بھائی جو صورت ذہنی ہے اس کو آپ کیسے امتثال کریں، مطلب اس کا امتثال کرنا ممکن نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ مصالح اور مفاسد جو ہوتی ہیں وہ معنونات و مصادیق میں ہوتی ہیں نہ کہ خود عنوان میں۔ پس اس اعتبار سے فرماتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم عنوان کے اوپر حکم لگائیں گے اور چاہیں گے کہ مکلف اس کا امتثال کرے، وہاں پر ہر حال میں افراد و مصادی کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ پس یہ جو عناوین ہیں گویا کہ یہ اپنے افراد سے حکایت کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنے افراد کے لیے آئینہ بنتے ہیں، اسی وجہ سے اگر عناوین کو متعلق تکلیف قرار دیا جائے فرماتے تو حقیقت میں اس کے افراد و مصادی کو دیکھا جاتا ہے نہ کہ خود عنوان بما ہوا عنوان کو۔ یہ ہو گیا دوسرا مطلب۔ فرماتے تیسرا مطلب یہ ہے کہ جب عنوان اپنے افراد و مصادیق سے حکایت کرتا ہے، فرماتے اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عنوان معنون میں سرایت کر جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کل بیان کیا تھا کہ حکم جو ہے وہ عنوان کے اوپر آتا ہے لیکن عنوان کے اندر اس کے افراد کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس طرح کے جو عنوان ہوتا ہے وہ معنون میں فنا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس فنا ہونے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عنوان معنون میں سرایت کر جاتا ہے، بلکہ جب عنوان اپنے افراد سے حکایت کرتا ہے تو غرض اسی معنون سے قائم ہوتی ہے، اور عنوان معنون میں فنا ہو جاتا ہے، لیکن فنا کا مطلب سرایت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو فنا ہو رہا ہے یہ گویا کہ تکلیف کو صحیح کرنے والا تھا۔ ہم نے کیا کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے؟ ہم نے کہا تھا کہ جو تکلیف آتی ہے وہ کس کے اوپر آتی ہے؟ وہ معنون کے اوپر آتی ہے، اس کے افراد و مصادیق کے اوپر آتی ہے، خود عنوان کے مفہوم پر نہیں آتی۔ یعنی اب چونکہ ہم نے تکلیف کو بھی صحیح قرار دینا ہے، اس طرح کے حکم عنوان پہ آئے اور جو امتثال ہے وہ معنون کا ہو، فرماتے اسی وجہ سے ہمیں عنوان کو معنون میں فنا کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم تکلیف کو صحیح قرار دیں۔ اور فرماتے پس یہاں پہ 2 چیزیں ہمارے سامنے، ایک ہے خود تکلیف اور دوسرا ہے مصحح تکلیف ہونا، ان میں زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ ایک ہے خود تکلیف، ایک ہے مصحح تکلیف۔ فرماتے یہ جو عنوان کو معنون میں فرا کر رہے ہیں گویا کہ ہم اس کو مصحح تکلیف قرار دے رہے ہیں نہ کہ خود حکم جو ہے وہ معنون کے اوپر ہرگز نہیں آ رہا۔
فرماتے ہیں کہ اس طرح کے اشتباہات اصولیوں کے پیش آتے رہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ عنوان اور معنون کو آپس میں خلط کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ خود تکلیف اور مصحح تکلیف میں فرق نہیں کر پاتے، جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حکم عنوان پہ نہیں آتا بلکہ معنون پہ آتا ہے۔ حالانکہ جو معنون کے اندر عنوان کو ہم فنا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس معنون کی تکلیف کو ہم درست قرار دے رہے ہیں۔ گویا کہ یہ افراد مفہوم کو مصداق کے ساتھ خلط کر دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ ثانیاً فرماتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ ہم تقریباً 3 طرح کے مطالب بیان کریں کہ جس میں ہماری دلیل واضح ہو جائے گی کہ ایک مقام پہ امر نہیں جمع ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں ثانی دوسری دلیل کیا ہے؟ انا لما قلنا بأن متعلق تکلیف هو العنوان للمعنون۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا کہ جو متعلق تکلیف خود عنوان ہے معنون نہیں ہے، لا نعنی فرماتے ہیں اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان العنوان بما له من الوجود الذہنی یکون متعلقا للطلب۔ فرماتے ہیں کہ جو عنوان کے جس کا وجود ذہنی ہوتا ہے فرماتے ہیں وہ کبھی بھی متعلق طلب قرار نہیں پاتا، جو اس کا مفہوم ہے جو اس کی صورت ذہنی ہے وہ کبھی بھی متعلق تکلیف نہیں ہوتی۔ فإن ذلك باطل بالضرورہ۔ فرماتے ہیں اس کا بطلان آپ کے نزدیک بالکل واضح ہے۔ کیوں؟ لأن مثار الآثار ومتعلق الغرض والذی تترتب علیہ المصلحة والمفسدة هو المعنون للعنوان۔ اس لیے کہ جو آثار جس چیز کے اوپر مترتب ہوں اور جو متعلق غرض ہو اور خود مولا کی جو مصلحت اور مفسدہ ہوتا ہے وہ معنون کے اوپر آتا ہے، خود عنوان کے اوپر نہیں آتا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ عنوان جو ہے وہ اگرچہ حکم اس کے اوپر آتا ہے لیکن امتثال معنون کا ہوتا ہے، خود عنوان کا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو اثر آپ نے مترتب کرنا ہے، جو غرض مولا کی حاصل ہونی ہے، جو مصلحت و مفسدہ آپ کو حاصل ہونا ہے وہ معنون سے حاصل ہونا ہے، خود عنوان کے مفہوم سے حاصل نہیں ہونا۔ بل نعنی فرماتے بلکہ ہماری مراد کیا ہے؟ ان المتعلقہ هو العنوان حال وجود الذہنی، کہ جو متعلق تکلیف ہے وہ خود عنوان ہے در حالانکہ ہم عنوان کی صورت ذہنی کو فرض کرتے ہیں، لا انہ بما لہ من الوجود الذہنی او بما ہوا مفہوم۔ فرماتے ایسا نہیں کہ ہم تکلیف کو اس اعتبار سے متعلق قرار دیں کہ خود اس کے وجود ذہنی پہ آئے، یا جب ہم مفہوم عنوان کی بات کریں تو خود تکلیف اس کے اوپر آئے۔ فرماتے ایسا نہیں ہے۔ ومعنی تعلقہ بالعنوان حال وجود الذہنی۔ فرماتے ہیں وجود ذہنی کی صورت میں عنوان کے ساتھ اس کے متعلق ہونے کا معنی کیا ہے؟ انہ یتعلق بہ نفسہ باعتبار انہ مرآۃ عن المعنون وفان فیہ۔ اس طرح کے حکم جو متعلق ہو رہا ہے وہ عنوان کے اوپر متعلق ہو رہا ہے لیکن یہ عنوان معنون سے آئینہ بن رہا ہے اور یہی والا عنوان معنون میں فنا ہو رہا ہے۔ فتکون تخلیۃ فیہ عن الوجود الذہنی عین التحلیۃ بھی۔ فرماتا ہے کہ وجود ذہنی سے اس کا خالی ہونا، یعنی متعلق تکلیف کا وجود ذہنی سے خالی ہونا بعین ہی کیا ہے؟ التحلیۃ بھی، خود اس کے ساتھ حل ہونا، اسی کے ساتھ اس کو متعلق کریں۔ ایک طرف سے حکم بھی اس کے اوپر آئے گا، دوسری طرف فرماتے ہیں کہ حکم اس کے اوپر نہیں آئے گا، یعنی ایک طرف تخلیہ کی بات کریں دوسری طرف سے ہم اسی کی تحلیہ کی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ہوگی اس کی دوسری دلیل۔ ثالثاً فرماتے ہیں تیسری دلیل کیا ہے؟ انا اذ نقول فرماتے ہیں جب ہم نے یہ کہا ان المتعلق للتکلیف هو العنوان بما هو مرآۃ عن المعنون وفان فیہ، کہ متعلق تکلیف خود عنوان ہے البتہ یہ عنوان معنون سے آئینہ بنتا ہے، اس میں فنا ہو جاتا ہے، لیکن لا نعنی فرماتے اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان المتعلق الحقیقی للتکلیف هو المعنون وان التکلیف یسری من العنوان الى المعنون باعتبار فناء فیہ، کہ جو متعلق حقیقی ہے وہ معنون قرار پا جائے اور جو تکلیف ہے وہ عنوان سے سرایت کر کے معنون میں آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں فنا ہو رہا ہے۔ فرماتے اس کے فنا ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، کما قیل جیسا کہ بعض افراد اس بات کے قائل ہو کہ خود حکم جو ہے وہ عنوان سے معنون میں سرایت کر جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم فنا کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ رہا ہے کہ اس فنا سے مراد اس کا سرایت کر جانا ہے۔ فإن ذلك باطل بالضرورۃ، ایضاً فرماتے ہیں یہ بات ہمارے نزدیک باطل ہے۔ کیوں؟ لما تقدم، یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ان المعنون یستحیل ان یکون متعلقا للتکلیف بأی
حال من الاحوال کہ کسی بھی صورت میں جو معنون ہوتا ہے وہ کبھی متعلق تکلیف واقع نہیں ہو سکتا، وہ محال ہے کیوں؟ فرماتے حتیٰ لو کانا بتوسط چاہے آپ عنوان کو واسطہ قرار دے کے حکم آپ معنون کے اوپر لگائیں، فرماتے پھر بھی باطل ہے کیوں؟ فَإِنَّ توسط العنوان عنوان کو واسطہ قرار دینا اور عنوان کو مدد لے کر حکم معنون کے اوپر لگانا لا یخرج عن استحالت تعلق تکلیف بے، مت یہ جو اس کے اوپر بطلان استحالہ لازم آ رہا ہے، مت یہ اس کو خارج نہیں کرے گا، کبھی بھی حکم جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں آئے گا، بلکہ ہر حال میں حکم عنوان کے اوپر ہی آئے گا، معنون کے اوپر نہیں آ سکتا۔ بل نعنی و نقول، ہماری مراد یہ ہے کہ ان صحیح ان المتعلق تکلیف هو العنوان بما هو مرآة وفان فی المعنون علی ان یکون فناہ فی المعنون هو المصحح، یہ بنیادی جملہ ہے، هو المصحح لتعلق تکلیف بہی فقط، فرماتے ہیں کہ متعلق تکلیف میں جو ہمارے نزدیک قول صحیح ہے وہ کیا ہے کہ عنوان آئینہ قرار پاتا ہے اور فانی ہو جاتا ہے اپنے معنون میں، اس اعتبار سے کہ عنوان کا معنون میں فنا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود تکلیف کے لیے مصحح قرار پاتا ہے، تکلیف کو صحیح کرنے والا ہوتا ہے، اس ان الغرض انما یقوم بالمعنون المفنا فیہ، فرماتے ہیں جو غرض مولا وہ کس صورت میں حاصل ہوتی ہے، وہ خود معنون سے حاصل ہوتی ہے کہ جس میں عنوان فنا ہو چکا ہوتا ہے، لا ان الفناء یجعل التکلیف ساریا الی المعنون والمتعلق بھی، ایسا نہیں ہے کہ ہم خود تکلیف کو اس کے اوپر قرار دیں معنون کے اوپر اور خود تکلیف کو اس میں سرایت کر دیں، فرماتے ہیں ایسا یہاں پہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ حکم براہ راست عنوان پر ہی آتا ہے، البتہ معنون کے لیے وہ آئینہ قرار پاتا ہے اور معنون صرف اور صرف تکلیف کو صحیح کرنے والا ہوتا ہے، خود تکلیف اس کے اوپر نہیں آیا کرتی۔ وفرق کبیر بین ما ہوا مصحح لتعلق تکلیف بشیء وبین ما ہوا بنفسہ متعلق تکلیف، فرماتے ہیں زمین و آسمان کا اور بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے اس چیز کے درمیان کہ ایک چیز کو ہم تکلیف کے ساتھ متعلق کرنے کے لیے مصحح قرار دیں اور ایک یہ ہے کہ خود ہم تکلیف کو اس کے ساتھ متعلق کریں، متعلق تکلیف ہونا اور متعلق تکلیف کے لیے مصحح ہونا بہت زیادہ فرق رکھتا ہے۔ وعدم التفرقۃ بینہما، فرماتے خود تکلیف اور مصحح تکلیف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے هو الذی اوہم القائلین بان التکلیف یسری الی المعنون باعتبار فناء العنوان فی، فرماتے یہی بنیادی چیز ہے جس نے ان افراد کو وہاں میں مبتلا کر دیا جو اس بات قائل ہو گئے کہ تکلیف جو ہے وہ چونکہ عنوان سے معنون میں فنا ہو جاتا ہے لہٰذا خود تکلیف بھی وہاں پہ کیا ہو جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے۔ ولا یزال هذا الخلط بین ما هو بالذات وما هو بالارض مثار کثیر من الاشتباہات التي تقع في علمی الاصول والفلسفہ، فرماتے یہی وہ بنیادی اشتباہ ہے جو ما ہوا بالذات اور ما ہوا بالعرض کے درمیان فرق نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے اشتباہات کا موجب بنتا ہے کہ جو علم اصول اور علم فلسفہ میں اصولی اور فلسفیوں کو حاصل ہوتا ہے۔ والفناء والعالیۃ فی الملاحظۃ هو الذی یوقع الاشتباہ والخلط، فرماتے ہیں فنا ہو جانا اور اس کا اعلیٰ قرار پا جانا یہ وہی بنیادی چیز ہے جو کہ اشتباہ اور خلط کا موجب بنتی ہے۔ فیعطی مال العنوان المعنون و بالعکس، فرماتے گویا کہ جو حکم عنوان کا ہے اس کو معنون کے لیے قرار دیتے ہیں، و بالعکس اور جو حکم معنون کا ہے اس کو عنوان کے لیے قرار دے دیتے ہیں، فرماتے یہ بنیادی اشتباہ ہے جس کی وجہ سے اصولی حضرات عنوان اور معنون کے احکامات کو برابر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں حکم جو ہے وہ معنون کے اوپر آتا ہے نہ کہ عنوان کے اوپر۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حکم کے اعتبار سے عناوین کی دو ممکنہ قسمیں ہیں، ایک ہے خود مفہوم عناوین اور دوسرا ہے عناوین مع ملاحظہ افراد، یعنی عناوین کے ساتھ اس کے افراد کو مد نظر رکھا جاتا ہے، فرماتے دوسری قسم یہ ہماری مراد ہے کہ جہاں پر عناوین کے ساتھ اس کے افراد بھی ہوتے ہیں، فرماتے تیسرا مطلب یہ ہے کہ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ جب حکم افراد اور مصادیق کو ملاحظہ رکھ کے لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عنوان معنون میں سرایت کر جاتا ہے، بلکہ حقیقت میں عنوان پر حکم ہوتا ہے لیکن ساتھ میں افراد کو ملاحظہ کیا جاتا ہے، یہ عنوان اگرچہ معنون میں فنا ہو جاتا ہے لیکن متعلق تکلیف کے لیے مصحح قرار پاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔